بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم کسی کا اچھا ذہن، زرخیز ذہن دیکھتے ہیں، جب ہم کسی کی بات سے، کسی کے عمل سے ہم یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس انسان کے پاس ایک زرخیز ذہن ہے، تو ہمیں رشک آتا ہے کہ کاش ہم بھی ایسا ہی ہوتے۔ اور اگر کسی اپنے سے چھوٹے، اپنے بچوں کی عمر کے بندے کو، اپنی خواتین کو دیکھتے ہیں تو ہم رشک کرتے ہیں کہ کاش ہمارے بچے اور ہماری خواتین جو ہیں وہ بھی اتنا ہی زرخیز ذہن رکھتی۔ یہ قدرتی بات ہے، نیچرل بات ہے۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایک انسان کیا زرخیز ذہن جو ہے وہ صرف قدرت کا ہی ہے، یا قدرت نے ہمیں بھی کچھ اختیار دیا ہے، یا سارا اختیار اپنے پاس ہی رکھے۔ اور یہ آج ہمارا موضوع بحث ہے۔ اور یہ کہ اگر ہم زرخیز ذہن، اگر قدرت نے ہمیں بھی اختیار دیا ہے تو پھر ہم اس اختیار کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ہم اپنے اس اختیار سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جی۔ اور اتنی سی بات ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا یہ قدرت نے اپنے پاس ہی رکھا ہے یا انسان کو بھی دیا ہے، میں عرض کروں گا کہ یقیناً کچھ تو اختیار اللہ نے انسان کو نہیں دیا، لیکن بہت سارا دیا بھی ہے۔ اور جو دیا ہے وہ اصل میں اس کی ابتدا جو ہے وہ تو عمر کے ابتدائی حصے سے ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کو کس طرح کا ماحول ملا۔ اب یہ قدرت کی بات ہے، انسان کو کہاں پیدا کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اور لیکن یہ ہے کہ انسان اپنا ذہن جو ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح مینیج کرتے ہیں، کس طریقے سے اپنے بچوں کو مینیج کرتے ہیں، اور کس طریقے سے اپنی خواتین کو، اپنے ملازمین کو ہم کس طریقے سے اپنے جو سپیریئر ہیں، اپنے جو ہم سے، جو ہمارے باس ہیں، جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، تو ہم ان کو کیسے مینیج کرتے ہیں۔ اب یہ جو زرخیز ذہن ہے یہ ہے کیا، یہ کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ جو اللہ نے ہمیں نہیں دیا، ہمیں اس پہ بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جو اختیار اللہ نے ہمیں دیا ہے اس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کیسے بہتر استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت ہی سادہ بات آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، اور ایک طرف وہ بہت سادہ ہے، دوسری طرف وہ بے تحاشا جو ہے وہ اس کی ریپیٹیشن بھی ہو چکی ہے، اس کو میں عرض کر چکا ہوں۔ وہ ہے انسان کی مثبت سوچ۔ کیا ہے؟ ایک انسان کی مثبت سوچ، اور ایک انسان کا پر امید رہنا۔ پر امید رہنا جو ہے وہ کیسے ایک انسان کے ذہن کو زرخیز بناتا ہے۔ پر امید رہنا جو ہے وہ ایک انسان کے ذہن کو کیسے زرخیز بناتا ہے، یہ بات بہت اہم ہے نا۔ اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ایک انسان کا پر امید رہنا۔ پر امید رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ بھئی اس مسئلے کا حل جو ہے وہ تو موجود ہے۔ کیوں جی؟ آپ کو اس بات کا گویا یقین ہے کہ اس مسئلے کا حل جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جب آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ اس مسئلے کا حل موجود ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ ہو کہ کوئی گمی ہوئی چیز جو ہے، آپ یوں سمجھ لیں ایک کنجی کی گم ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ یہاں پہ موجود ہے، اٹ ایگزسٹ ہیئر، اور آپ وہاں پہ اس کو تلاش شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو اس کو آپ تلاش کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک ہوتا ہے کہ جی مجھے یہ یہاں پہ موجود بھی ہے اور میں اس کو پا لوں گا، آئی شیل سرچ اٹ آؤٹ۔ اور یہ امید والی بات ہوتی ہے کہ آپ اس کنجی کو پا بھی لیتے ہیں، اور آپ دروازہ کھولتے ہیں، اور لاکڈ ڈور، جو کوئی دوسرا دروازہ لاکڈ ہے وہ آپ اس کو کھول لیتے ہیں، اور وہاں مطلوبہ جو کام آپ نے کرنا ہے، جو چیز آپ نے نکالنی ہے، رکھنی ہے، وہاں پہ آرام کرنا ہے، جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ کام آپ وہاں پہ کر لیتے ہیں۔ تو ایک انسان کے جس کو اس بات پہ یقین ہے، جس کو اس بات کی امید ہے، وہ بہت بہتر کہہ لیں کہ پوزیشن کے اندر ہوتا ہے،
اور اس کو وہ مسئلے کو حل کر لے گا، اس بات کا امکان بھی بہت ہوتا ہے۔ اور ایک بندہ کہ جس کو یقین ہوتا ہے اس کا کر لینا اور بھی زیادہ یقینی ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پر امید ہے، جو بندہ پر امید ہے اس کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ ہمیں پر امید رہنا چاہیے۔ لیکن جس انسان کو یقین ہے کہ مسئلے کا حل مل جائے گا اور میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کر لوں گی، تو وہ انسان ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کر لے گا۔ لیکن ایک انسان کے جس کو توقع ہی نہیں ہے، ایک انسان کے جس کو توقع ہی نہیں ہے، اس کو مسئلے کا حل مل جائے گا، اس کا امکان بہت ہی کم ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نان ایگزسٹنٹ ہے، یہ تو نہیں کہہ رہے کہ بالکل اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت بعض اوقات انسان کو جو ہے وہ غیر متوقع جو ہے، بالکل جس چیز کی توقع ہی نہیں ہوتی اور ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، چھپر پھاڑ کے بھی مل جاتی ہیں۔ بعض اوقات انسان کو ایسے ہی وہ ہو جاتا ہے، اور لیکن اس کو ہم 100% ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس انسان کا ذہن بھی زرخیز نہیں بن پائے گا۔ میں اچھی زندگی گزار لوں گا، میں اچھی زندگی گزار لوں گی، میں اپنے مسائل کو حل کر لوں گی، میں ڈیولپ ہو سکوں گا، مجھے اپرچونٹیز ملیں گی، میں نے اپرچونٹیز کو استعمال کرنا ہے، مواقع مجھے ملیں گے، مواقعوں سے میں نے فائدہ اٹھانا ہے۔ جب ہمارا اس بات پہ ایمان ہوتا ہے، جب ہمارا اس بات پہ یقین ہوتا ہے، آپ یقین کیجئے گا کہ ہمارے مسئلے بھی حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسئلے حل ہونے سے پہلے ہمیں مسائل کے حل تلاش کرنے ہوتے ہیں، اور مسائل کے حل جو ہے ان مسائل بند دروازوں، لاک ڈورز کی کنجیوں اور چابیوں اور کیز کے مترادف ہوتے ہیں، ملتے اسی انسان کو ہیں کہ جس انسان کے اندر ایمان ہو، یقین ہو، امید ہو، اور اس انسان کو ملتے ہیں۔ آج ہمارا گفتگو کا جو موضوع بحث تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے ذہن کو کیسے زرخیز بنا سکتا ہے۔ تو ذہن کو زرخیز بنانا ہے تو اپنی سوچ کو مثبت بنائیے، اور جتنا زیادہ آپ اپنے ذہن کو زرخیز بنانا چاہتے ہیں اتنا زیادہ مثبت ہوئیے گا۔ مثبت ہونے سب سے پہلے تو ہمارے مینٹل سٹریس کو کیور کرتا ہے، مینیج کرتا ہے، اس کے بعد ہمیں مسائل کے حل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔